یہ کہانی ایک ایسے فیصلے کی ہے، ایک ایسے انتخاب کی جس نے نہ صرف ایک شخص کی بلکہ آنے والی صدیوں کی تاریخ لکھ دی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک 70 سال کا بزرگ جیل کی آخری راتیں گزار رہا ہے اور اس کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک، معافی مانگو، اپنا ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو اور باقی زندگی گمنامی میں گزار دو، یا پھر دوسرا راستہ، اپنے اصولوں پر ڈٹے رہو اور موت کو گلے لگا لو۔ سوچنے کی بات ہے، یہ کوئی عام انتخاب تو نہیں تھا۔ اور جس شخص کے سامنے یہ انتخاب رکھا گیا، اس کا نام ہم سب جانتے ہیں، سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ اس کا نام تھا سقراط۔ تو آئیے اس کہانی کے پہلے حصے میں چلتے ہیں۔ آخر ایسی کیا نوبت آ گئی تھی کہ سقراط کو اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا؟ دیکھیے، ایتھنز کے جو بڑے لوگ تھے نا، انہوں نے اس پر دو سیدھے سیدھے الزامات لگائے۔ پہلا یہ کہ وہ نوجوانوں کا دماغ خراب کر رہا ہے، انہیں بگاڑ رہا ہے، اور دوسرا کہ وہ شہر کے دیوی دیوتاؤں کی بے حرمتی کرتا ہے۔ اور یہ الزامات اتنے سنگین تھے کہ اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سقراط کے لیے خاموشی سے جینا موت سے بھی بدتر کیوں تھا؟ وہ اس لیے کیونکہ اس کا پورا فلسفہ ہی اس ایک جملے پر کھڑا تھا کہ بھائی، جس زندگی میں سوال نہ ہو، سوچ و وچار نہ ہو، وہ زندگی جینے کے لائق ہی نہیں۔ تو پھر یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ ایک عام سا سپاہی حکمت اور دانائی کی اس تلاش میں نکلا کیسے؟ آئیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور اس کہانی کی شروعات دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے کوئی 2500 سال پہلے ایتھنز کے ایک مندر سے۔ وہاں سقراط کا ایک دوست اوریکل یعنی پیشن گوئی کرنے والی سے پوچھتا ہے، کیا دنیا میں سقراط سے زیادہ عقلمند کوئی ہے؟ اور جواب ملتا ہے، نہیں۔ اب یہ سن کر سقراط خود پریشان ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، ابھی جنگ سے لوٹا ہوں، میں سب سے زیادہ دانا کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اس کیوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سقراط ایتھنز کی گلیوں میں نکل پڑا۔ وہاں اس نے ایک سیاستدان کو بڑی جوشیلی تقریر کرتے دیکھا۔ تقریر ختم ہوئی تو سقراط نے کھڑے ہو کر ایک سیدھا سا سوال پوچھ لیا، آپ کہتے ہیں کہ آپ انصاف لائیں گے، پہلے یہ تو بتا دیجئے کہ انصاف آخر ہے کیا چیز؟ سیاستدان نے بڑے اعتماد سے کہا، انصاف وہ ہے جو عوام چاہے۔ سقراط نے فوراً کہا، اچھا، تو اگر کل کو عوام یہ فیصلہ کر لے کہ کمزوروں کا حق مار لو تو کیا وہ بھی انصاف کہلائے گا؟ اس سوال پر سیاستدان بالکل لاجواب ہو گیا۔ سقراط نے اسے اور گھیرا، کہا، آپ کہتے ہیں کہ آپ عوام کی خدمت کریں گے، تو کیا خدمت کا مطلب ان کی ہر ہاں میں ہاں ملانا ہے؟ ذرا سوچئے، اگر ایک مریض کہے کہ مجھے زہر دے دو تو اچھا ڈاکٹر کون ہوگا؟ وہ جو اس کی بات مان لے یا وہ جو اس سے روکے؟ اور پھر سقراط نے آخری اور سب سے گہری چوٹ ماری۔ اس نے پوچھا، آپ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیے، کیا کرپشن صرف رشوت لینا ہے یا اپنی طاقت کو اپنے اور اپنے خاندان کے فائدے کے لیے استعمال کرنا؟ یہ بھی کرپشن ہے؟ بس اس سوال پر پورا ہجوم چلا اٹھا اور وہ سیاستدان شرمندہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد سقراط کی زندگی ہی بدل گئی۔ اسے چاہنے والے تو بہت مل گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے بڑے طاقتور دشمن بھی بنا لیے۔ اب سقراط کا تو روز کا معمول بن گیا ایتھنز کی گلیوں میں لوگوں سے یہی سوال پوچھنا۔ وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ آج کی زبان میں کہیں تو بالکل وائرل ہو گیا۔ وہ کہیں بھی کسی بحث کے لیے جاتا تو نوجوانوں کا ایک پورا ہجوم اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا تھا۔ اس کے سوالوں کے سامنے کبھی کوئی سیاستدان بے نقاب ہو جاتا، تو کبھی کوئی بڑا تاجر اور کبھی کوئی شاعر۔ تو بس آہستہ آہستہ ان سب طاقتور لوگوں نے اسے اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا۔ اور اسی ہجوم میں ایک نوجوان تھا جو یہ سب کچھ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام تھا افلاطون یعنی پلیٹو۔ وہ دیکھتا تھا کہ یہ شخص ننگے پاؤں گھومتا ہے، روز ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتا ہے، اسے دنیا کی کسی چیز سے کوئی غرض نہیں، یہ بس اپنی قوم کو جبانا چاہتا ہے۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب سقراط کے دشمن اسے کھینچتے ہوئے عدالت لے گئے، لیکن یہاں بھی اس کا انداز سب سے الگ تھا۔ عدالت کو لگا کہ یہ 70 سال کا بوڑھا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے گڑ گڑائے گا، رحم کی بھیک مانگے گا، لیکن سقراط نے جو کیا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے رحم کے بدلے اپنے لیے انعام مانگ لیا۔ جب جج نے کہا کہ تم پر نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا الزام ہے تو سقراط ہنس پڑا،
کہا، میں تو صرف ایسے سوال کرتا ہوں جو انہیں سوچنے پر مجبور کریں۔ اگر آپ اس کو جرم سمجھتے ہیں تو ہاں، میں مجرم ہوں۔ اور پھر اس نے کہا، جو خدمت میں نے یونان کی ہے نا، اس کے لیے مجھے سزا نہیں بلکہ ایک بہت بڑا انعام ملنا چاہیے۔ یہ سن کر تو ججوں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے آخری موقع دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم چپ چاپ یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ سقراط نے صاف جواب دیا، نہیں، اس سچ اور انصاف کے بغیر جینے سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ تو بس ججوں نے اسے موت کی سزا سنا دی۔ لیکن سقراط کے لیے یہ موت کوئی ہار نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی سب سے بڑی جیت ثابت ہوئی۔ 1 مہینے تک اسے جیل میں رکھا گیا۔ اس بیچ اس کے دوستوں نے پہرے داروں کو رشوت دے کر اس کے بھاگنے کا پورا انتظام کر لیا تھا، لیکن سقراط نے صاف انکار کر دیا اور اپنا وہ تاریخی جملہ کہا، خاموشی سے بہتر موت ہے۔ سقراط نے زہر کا پیالہ تو پی لیا، لیکن اس کی سوچ زندہ رہی۔ دیکھیے، اس کی قربانی نے افلاطون کو ایسا متاثر کیا کہ اس نے سقراط کے پیغام کو پھیلانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ پھر افلاطون نے ارسطو کو پڑھایا، اور ارسطو نے سکندر اعظم جیسے شاگرد کی تربیت کی، جس نے انہی خیالات کو پوری دنیا تک پہنچا دیا۔ اور یہی بات اس حقیقت کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ آج 2500 سال گزرنے کے بعد ہمیں یہ تو یاد نہیں کہ اس وقت کے حکمران کون تھے، لیکن سقراط کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ اصل طاقت آخر ہے کس کے پاس؟ اس اقتدار کے پاس جو ایک آواز کو دبا دیتا ہے، یا پھر اس آواز کے پاس جو ہر بات پر سوال اٹھاتی ہے کہ ایسا کیوں ہے؟